This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ماہ ربیع الاول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور آج ہم اس حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ شرکاء میں مفتی علامہ محمد شریف توسوی صاحب اور مفتی غلام یاسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آج ان سے استفادہ کریں گے اور ان سے ہی سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو کس طرح راہ ہدایت دکھائی۔ سیرت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، انشاءاللہ آپ کی آمد کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شریف توسوی صاحب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی آمد کی جو پیشین گوئی، جو بشارات ہوتی رہیں، جو تذکرہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے اور قرآن مجید کی تفاسیر میں ملتا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں آپ کی آمد کا ذکر کرتے رہے، اور پھر اس میں خاص طور پر تورات کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، اور ان میں خاص طور پر یہود جو ہیں وہ تو اس طرح یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کا بھی نہیں کیا کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ جو نور رکھا گیا، یہ چمکتا دمکتا تابندہ فیروزہ، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منتقل ہوتا ہوا پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی صورت میں یہاں آپ کی آمد ہوئی۔ تو ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کے پاس۔ جی علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بشارات اور آپ کے دست مبارک سے جو معجزات وقوع پذیر ہوئے، میں چاہوں گا کہ آپ ان پر اپنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مکس نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک سلسلے میں مجھے بھی شامل کیا اور شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل، یعنی کہ اسلام سے قبل کے اگر حالات زندگی کا ہم جائزہ لیں، ہسٹری کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو حالات تھے وہ ہر طرف ظلم و بربریت چھائی ہوئی تھی، انسانیت پر زندگی تنگ تھی، کفر و شرک کا عروج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، اتنی انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی
آپ کے صدقے سے انسانیت کو عزت بخشتے ہیں، اور یہ جتنی بھی ظلمت تھی یہ ساری نور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کی ولادت کا وقت جب قریب تھا، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرا لال میرے بطن میں تھا تو میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی، اتنی خوشبو آتی تھی کہ میری سہیلیاں، میرے ارد گرد والی جو میرے ساتھ رہتی تھیں، وہ مجھ سے پوچھتی تھی، آمنہ یہ تجھ سے یہ جو خوشبو آتی ہے یہ تو کون سا عطر استعمال کرتی ہے، تو کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں کہتی تھی میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، جب سے میرے بطن میں یہ میرا لال جب سے میرے بطن میں تشریف لایا ہے اس دن سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سامنے آتے ہیں کہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ کنویں سے میں پہلے بھی پانی بھرنے جایا کرتی تھی، میں کنویں سے پانی اور ڈول سے نکالا کرتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نور میرے بطن میں تشریف لے آیا، پھر میں جب کنویں سے پانی لینے جاتی تھی تو وہ پانی بھی اوپر تشریف لے آتا تھا۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تھے تو میں جہاں جہاں بھی جاتی تھی تو یہ بادل جو تھے یہ میرے اوپر سایہ فگن رہتے تھے، سایہ کیے ہوئے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت میرے حجابات کے تمام پردے مجھ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے، حتیٰ کہ شام کے محلات کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونی تھی، آپ تشریف اس دنیا میں لے کر آنا تھا آپ نے، تو اس رات آسمان پر جو ستارے تھے وہ بھی کھیل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، ان کی روشنی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، یہ وجہ کیا ہے؟ پوچھا تو پتہ چلا کہ آمنہ کا لال تشریف لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یقیناً پوری انسانیت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت بن کر آنا یہ صرف انسانیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت تمام مخلوقوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر تشریف لے آئے تھے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے اچھے انداز سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو ہے یہ معجزات شروع ہو گئے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آپ کی آمد کی، آپ کی ولادت کی، اور میں نے اس کے آغاز میں قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مفتی صاحب اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا جو ہے اور کثرت سے ان کا ذکر کرنا جو ہے مومنین پر واجب ہے۔ تو اس کی جو ایک شرعی حیثیت ہے اس پر بحث کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اور حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت عظمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یہ بھی فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث یہ بھی فرمایا۔ اب اس میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یعنی فقہا یا علماء وہ جو
کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بدعت ہے، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ایک شرعی حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ میلاد جو ہے، آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں اور یہ میلاد جو ہے، اور آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں فقہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ ناظرین محترم، یہ دونوں پی ایچ ڈی سکالر ہیں اور دونوں یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جی مفتی غلام یاسین، آپ فرمائیں ذرا ناظرین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیٰ و مسلما، اما بعد۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، یہ ہر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بہت زیادہ لوگوں میں ڈسکس ہوتا ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ واضح دلائل کے باوجود بھی نہ ماننے والے نہ ماننے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ میلاد منا رہے ہیں ان کا بھی جذبہ ہر سال زیادہ نظر آتا ہے، وہ زیادہ کوشش کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر عمل کا رد عمل، ہر بالکل ایسا ہی ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ اگر ہم قرآن و احادیث کا جائزہ لیں تو متعدد آیات سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد، آپ جیسی عظیم نعمت کی خوشی کا اظہار کرنا نہ صرف جائز نظر آتا ہے بلکہ بعض الفاظ سے تو اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت ہے۔ اور بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جب ہر نعمت پر شکر واجب ہے تو نعمت عظمیٰ پر پھر شکر واجب کیوں نہیں ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو نعمت عظمیٰ ہیں، تمام کائنات کی نعمتیں مل کر بھی حضور جیسی نعمت نہیں بن سکتی، تو جب باقی نعمتوں کا شکر واجب ہے، جب ان کا اظہار فرحت واجب ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو نعمت عظمیٰ ہیں ان کا واجب کیوں نہیں ہے؟ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک اظہار واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ اگر ہم قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں، پہلے ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں جن میں انڈائریکٹ آپ کی ولادت کا اور آپ کی آمد کا شکر ادا کرنا اور اس پر اظہار فرحت کرنا ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمیں اس سے یہ حکم ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اظہار فرحت کرو، خوشی کرو۔ اس میں لیفرحوا جو صیغہ ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر بغیر کسی قرینے کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے واضح طور پر اس صیغے سے کہ اللہ رب العزت کا جس انداز میں اور جس صورت میں فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو اس پر اظہار فرحت کرنا، خوش ہونا یہ واجب ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہم سب کے لیے فضل ہے اور رحمت کاملہ ہے، اور پھر رحمت کے حوالے سے تو آپ کو بطور نص ثابت کیا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خود قرآن آپ کو رحمت کہہ رہا ہے، اور جب رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، خوشی منانا تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ اب خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ ہر قوم کا اپنا اپنا ہے، اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے۔ یہ بہت سارے لوگ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہر اس موقع پر یہ چیز وائرل ہوتی ہے کہ کیا رسول اللہ نے منایا، کیا صحابہ نے اس طرح میلاد منایا، کیا تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ بھائی اس والا یہ جو ہم جس طریقے سے میلاد مناتے ہیں یہ ہمارا عرف ہے،
اسی ہمارے دور میں عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں تمام دنیا کے لوگوں کو وہ ایک طرح سے خوشی نہیں مناتے، ایک طرح سے میلاد نہیں مناتے، ہر ایک کے جلوس نکالنے کا اپنا طریقہ ہے، جلسے کرنے کا اپنا طریقہ ہے، میلاد منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اس وقت جب پوری امت مختلف طریقوں سے میلاد منا رہی ہے تو پھر اس دور کو اس دور کے ساتھ ملا کے یہ کہنا کہ ایسا میلاد جس طرح آپ مناتے ہیں اسی طرح صحابہ نے بھی منایا ہو وہ دکھائیں، ایسا تو نہیں منایا۔ لیکن اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی تو پوری زندگی میلاد کی خوشی مناتے ہوئے گزری ہے، اور متعدد احادیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ لہٰذا فَلْيَفْرَحُوا کے صیغے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی خوشی منانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور صرف ثابت نہیں بلکہ واجب ہے۔ اچھا، پھر اس آیہ مبارکہ میں تو نعمت پر، فضل پر، رحمت پر خوشی کرنے کا جواز مل رہا ہے۔ دوسری آیت کو اگر ہم دیکھیں، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر خود کرتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر یہ حکم ہے کہ نعمت پر صرف خوشی نہیں بلکہ نعمت کا چرچا کرو، عام کرو۔ اچھا، پھر جو چرچا ہوتا ہے یہ تو ہمارے عام محاورات میں بھی بولا جاتا ہے۔ کیا چرچا بند کمرے میں منایا جاتا ہے؟ کیا چرچا دو چار لوگوں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے؟ نہیں، چرچا تو گلی محلے میں کیا جاتا ہے، چرچا تو پوری قوم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس کی اظہار فرحت کے لیے، چرچا کرنے کے لیے، اتنی بڑی نعمت ملنے پر چرچا کرنے کے لیے گلیوں میں جلوس کی شکل میں نکلا جاتا ہے۔ تو میلاد منانا اور جلوس کرنا اس موقع پر یہ قرآن مجید سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ اگر خود کوئی آنکھیں بند کر لے اور ان آیات کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہ سمجھے اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ قرآن مجید واضح طور پر اس کا حکم دے رہا ہے۔ اور اگر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ڈائریکٹ تذکرہ دیکھیں تو اس میں تو واضح طور پر اللہ رب العزت نے خود تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اللہ رب العزت انبیاء کے سامنے فرما رہا ہے۔ اور یہ جو میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، یہ جو میلاد منایا جاتا ہے، اس میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے، حمد و صلات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی بشارات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اسوہ حسنہ سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کا نام میلاد ہے، اور یہ جا بجا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
लड़की की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवे विज करे सा वाशरूम इवे जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, विलादत का, मिलाद का, कि हम खुशियाँ मनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया। जी अलामा साहब,
یہ ولادت سے وصال تک مختلف واقعات جو ہے یہ وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ اہم واقعات جو ہیں وہ آپ ناظرین کو جی ذرا بسم اللہ بتائیں الرحمن اور ان الرحیم۔ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے بارے میں سامعین ناظرین سماعت کر رہے تھے کہ مفتی صاحب بڑے ہی مدلل طریقے سے جواب دے رہے تھے، قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی بیان کی جاتی ہے۔ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں آپ کے اخلاق کریمہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں آپ کی ہجرت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو 3 دن تک دودھ پلایا، اس کے بعد حضرت سویبیہ نے آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی کی اور آپ کی خدمات بھی کی اور آپ سے برکتیں اور رحمتیں بھی لوٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق و امین کے نام سے چرچا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سفر جو شام کا فرمایا، 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام کا سفر فرمایا۔ جب آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو جو راہب تھے، جو دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے، پیروکار تھے، وہ بھی حضرت ابو طالب سے کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ یہ جو بچہ ہے آپ اسے اپنے ساتھ مت لے کر جائیے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کو ساتھ لے کر جائیں گے تو کفار اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت ہوتا ہے۔ شارٹلی میں بیان کر رہا ہوں، جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل جب پیغام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا۔ تو یہاں پر میں ایک نکتہ ڈاکٹر صاحب بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب جبریل نے کہا پڑھیے اقرا، تو ہم کہتے ہیں نا ما انا بقاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ما انا بقاری، میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں جانتا کہ کس طرح پڑھنا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے پھر کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جب تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرا پڑھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک لیسن دیا، ایک سبق دیا کہ ہر اچھے کام کے آغاز سے پہلے اگر تم اللہ کا نام لوگے تو اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ تو یہ سامعین کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو کفار آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بعض دفعہ ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ پہلی آپ نے شیب ابی طالب میں ہجرت کی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں ود فیملی رہے۔ اب دیکھیے کتنی مصائب و آلام تھے، حتیٰ کہ کتب سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کھانے کے لیے ایک دن ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی پر آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی ہے کہ آپ ان کے کفار کے جو سردار ہیں جنہوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہے، معاشی بائیکاٹ کیا ہے، ان کی طرف پیغام بھجوائیے کہ جو آپ نے معاہدہ لکھا تھا اس کو سیوی کھا گئی ہے، وہ معاہدہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر کفار کے سردار کے پاس جاتے ہیں، ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندیاں لگائی ہیں، معاشی بائیکاٹ کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب وہ نہیں مانے تو حضرت ابو طالب نے ان سے کہا جو آپ نے معاہدہ لکھا ہے وہ لے کر آئیے۔ انہوں نے کہا ہم لے کر آتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ لے کر آئیے۔ انہوں نے کہا اگر ہم لے کر آئیں تو آپ کی پھر اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی، کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا مجھے اس شخص نے کہا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جب وہ آپ حضرت ابو طالب ان سے کہتے ہیں کہ لے کر آئیے، تو کفار کے سردار جب وہ آرڈر دیتے ہیں کہ وہ معاہدہ جس کا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا وہ لے کر آئیے، جب وہ لینے جاتے ہیں تو واقعی ہی وہ دیمک چاٹ چکی ہوتی ہے، وہ معاہدہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محاصرہ شیب ابی طالب میں تھا ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے نا کفار کے ظلم و ستم بڑھتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا بھی آیا کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ کا حکم آیا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ دیکھیے ادھر کفار جتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنا شہر چھوڑ دیجئے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی مکہ کو نہ چھوڑتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے وطن کو یاد کرتے تھے، مکہ المکرمہ کو یاد کرتے تھے تو رو پڑتے تھے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کا حکم آتا ہے تو وہی مدینے والے ادھر نکال رہے ہیں وطن سے، مدینے والے استقبال کر رہے ہیں۔ کتب سیرت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقبال مدینہ والوں نے کیا وہ شاندار استقبال کیا۔ گلی کوچے آپ کے استقبال کے لیے مردوں عورتوں سے بھر گئے، حتیٰ کہ عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا استقبال کر رہی تھی، اور بچیاں دف لے کر گا رہی تھی، خوشی منا رہی تھی۔ طلع البدر علینا، آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، آج ایسی ہستی ہم میں تشریف لے آئی ہے جن کے آنے سے ہمیں عزتیں ملیں گی، جن کے آنے سے ہماری عزتوں میں اور اضافہ ہوگا، تو ہم پر کیوں نہیں واجب کہ ہم ان کی آمد کی خوشی کریں۔ بچیاں خوشی کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ پہلے اس کا نام دیکھیے کہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا ہے، نحوستوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کو اب یثرب نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو مدینہ الرسول اور مدینہ المنورہ یا طیبہ کہہ کر پکارنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، سبحان اللہ۔ آپ نہ آتے تو مدینہ کی طرف جاتا کہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ کے قدوم میں میمنت لزوم پڑے، قدم مبارک پڑا تو یثرب جو ہے وہ مدینہ پڑ گیا۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، میں اس طرف آؤں گا۔ امیر خسرو نے اس کا بڑا نقشہ کھینچا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور صدارت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کیا، اور
ان تمام انبیاء کی توجہ اپنے محبوب پیغمبر کی طرف مرکوز کرائی، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پوری ایک وہ انہوں نے منظوم ایک خراج عقیدت پیش کیا، ذکر کیا، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ کیا کمال کا ذکر کیا۔ اب آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ انبیاء جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے، ہے نا ایسا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سورہ میں پڑھیں تو ان کی وہ تو بتا دیا، اس کے علاوہ جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ ولدت تو وہ کیا ایت ہے وہ مجھے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دن کو مناتے ہیں جس دن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اب یہ بعض لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خواب آیا اور خواب کی بنیاد پر جو ہے یہ آپ لوگ میلاد مناتے ہیں۔ بھائی میلاد تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خود رب لم یزل جو شان صمدیت کا مالک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ رب العزت نے بے شک یعنی مجھے انبیاء میں سے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ، اور کنانہ میں سے مجھے، کنانہ کو قریش میں سے، بنو ہاشم کو بنو ہاشم میں سے، بنو عبد المطلب کو، اور اس میں مجھے رکھا۔ اب یہ کیا ہے؟ اپنا نسب بھی بیان کر رہے ہیں، اپنی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کئی احادیث ہیں، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، زمین کے اچھے حصے میں مجھے رکھا، اللہ نے قبائل بنائے تو اچھے قبیلے میں مجھے رکھا، اور پھر خاندان بنائے تو مجھے سیدنا عبد المطلب کی آل میں پیدا کیا۔ تو اب یہ ذکر کیا ہے؟ آپ کی آمد کا ذکر ہے۔ تو پھر یہ خواب والی بات جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کی بنیاد پر یہ کہاں سے کسی نے نکال لیا ہے؟ خواب کی بنیاد پر جو ہے وہ میلاد منایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑے حقائق ہیں، یہ تو بالکل ایسا ہے۔ متعدد دلائل ہیں، ان سے توجہ ہٹا کے بلکہ سامعین ناظرین کی توجہ ہٹانے کے لیے بہانے سے ادھر ادھر کی باتیں پھر کچھ لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جب اپنی ولادت کا تذکرہ کیا تو سنت ثابت ہو گیا۔ بے شک اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ ان اللہ، جس طرح آپ بتا رہے تھے، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان میں سے جو بہتر تھے ان میں مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعل فرقتین، اللہ رب العزت نے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم، پھر مجھے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، اللہ رب العزت نے پھر ان کے قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم، پھر مجھے بہترین قبیلے میں بنایا۔ ثم جعلہم بیوتاً، پھر اللہ رب العزت نے گھرانے بنائے، تو فجعلنی فی خیرہم بیتاً و نفساً، میں تم سب سے گھرانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ یہی تو میلاد ہے، اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، اپنے نور نبوت کے منتقل ہونے کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو یہی ابو سفیان خود کہا کرتے تھے، کیا ہے وہ ہوا فینا ذو نسب، وہ خود کہا کرتے تھے کہ بھائی نسب کے اعتبار سے جو ہے سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایمان نہیں لائے تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے بعد سنت صحابہ بھی ہے۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا ما اجلسکم، تم کیسے بیٹھے ہو یہاں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! تو لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم تو اللہ کی قسم تم یہ کر رہے تھے، تو اس لیے بیٹھے تھے؟
تو انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم ہم یہی کچھ قسم کر رہے تھے. قسم اٹھاؤ. بالکل حضور نے قسم اٹھوا کے اچھا پھر وضاحت کر دی میں نے تم سے قسم اس وجہ سے نہیں اٹھوائی کہ تم سے بدگمان ہوں, میں نے قسم اس وجہ سے اٹھائی کہ تم پر اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانا, آپ کے احسان کو یاد کرنا اور اس کا تذکرہ لوگوں میں کرنا, یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ خوشی مناتا ہے, جس پر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے. تو اس سے کیسے ہم دور ہو سکتے ہیں اتنے مبارک عمل سے؟ تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. اچھا پھر ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عین ولادت کے موقع کی کہ جس وقت حضرت صہیبہ نے ابو لہب کو جا کے آپ کی ولادت کی خبر دی, تو اس وقت چونکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بعد میں ان کا دشمن بنوں گا, اس نے تو صرف اس وجہ سے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ تو آزاد ہے, خوشی میں آزاد کر دیا کیونکہ اس نے پہلی خبر دی تھی. تو خوشی میں جب آزاد کر دیا پھر زندگی گزرتی رہی اور اس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت بھی نازل ہوئی ہے. اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے خواب دیکھا, اور خواب میں ابو لہب نے اپنی کیفیت بیان کی کہ صبح شام مجھ پر عذاب ہوتا ہے لیکن صرف پیر کے دن میری شہادت کی انگلی سے ٹھنڈا میٹھا پانی نکلتا ہے جسے میں چوس کر فرحت محسوس کرتا ہوں. اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک خواب کی بنیاد پر یہ لوگ میلاد کرتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ خواب بے وقعت ہوتے ہیں تو پھر حضرت امام بخاری نے اس روایت کو بخاری میں لکھا کیوں؟ بے وقعت تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے. اور پھر سورہ لہب کی تفسیر, یہ تفسیر جو ہے نا ان کی جی امام بخاری کی, اس میں انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. جی بالکل وضاحت. اور صہیبہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اس کو اجر سے یعنی نہیں رکھا, کیا اس کو کہتے ہیں محروم نہیں رکھا, تو جو امت ہے جی بالکل اس کو کیسے محروم رکھے؟ ایک دشمن خدا ہو کے, دشمن رسول اللہ ہو کے جب حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہے, اللہ رب العزت نے اسے بھی قبر میں تخفیف دے دی ہے عذاب سے. تو ایک امتی جب کلمہ پڑھنے والا, محبت کرنے والا محبت میں ایسا کرتا ہے تو اسے دنیا و آخرت کی نعمتیں کیسے نہیں ملیں گی. اچھا خواب کے حوالے سے میں عرض کروں مفتی صاحب, ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم, یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ, نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ.
पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे जो वाक़या हज़रत इमाम बुखारी ने सूरह लहब की तफसीर में बयान किया है, और जिसको सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया कि पूछा
خواب میں آئے، پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ کیا بن رہی ہے، کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑے برے حال میں ہوں۔ بس وہ رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی آمد کی رات ہے، اور جو خبر مجھے سویبہ میری کنیز نے آ کر دی، اور میں نے انگلی کے اشارے سے یوں کیا کہ جاؤ میں نے اس خوشی میں تمہیں آزاد کیا، تو بس وہ لمحات جو ہیں اسی لمحے میری اس انگلی سے وہ دودھ نما پانی نکلتا ہے اور وہ چوستا ہوں تو فرد محسوس کرتا ہوں۔ جی بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی اس کو جاری رکھیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا، دل کو روشن کرنے والی بات ہے۔ بالکل جی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خواب دیکھنے والے کا خواب کوئی صحیح معبر اس کی تعبیر کرے تو پھر اس کی حقیقت سے وہ آشنا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو بے وقت سمجھتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ان کی نبوت کو پہچان لیا، بے شک، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو بھی بیان کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں گئے تو ان کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھا، اور پھر اسی خواب کی بنیاد پر جو آگے واقعات ہوئے پھر رہائی کا سبب یہی خواب بنا، اور وہ خواب بالکل سچ اور درست ثابت ہوئے۔ ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر خواب بالکل بے وقت ہے بقول ان کے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خواب کے حوالے سے جو تذکرے کیے ہیں، اور اس بنیاد پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان کو تعبیر رویا دیا گیا تھا، ان کی یہ فضیلت ہے، تو پھر یہ بے وقت ہے، الیاذ باللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تو سابقہ شریعتوں میں تھا اور پھر یہ تو نبیوں نے تعبیریں نکالی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آج تک میں یہ سامعین کو عرض کروں، یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی خواب کی بنیاد پر ہی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ بے شک ایسا ہے، آج تک خواب کی بنیاد پر ہم اذان دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، ہاں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خواب کی بنیاد پر وہی کلمات جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے وہی اذان کے طور پر مروج فرما دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اذان دیا کرو، اور آج تک جاری ہیں، آج تک جاری ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خواب کی صحیح تعبیر سمجھی جائے تو کوئی بھی خواب غیر معتبر، غیر مستند نہیں ہوتا، وہ معتبر بھی ہوتا ہے، اس سے شرعی حجت بھی پکڑی جا سکتی ہے، اور وہ کسی کی فضیلت کا باعث بھی بنتا ہے، اور کسی چیز کی دلیل بھی بنتا ہے۔ یہ ہماری کوئی مستقل دلیل نہیں ہے کہ ہمارا میلاد کا جو معاملہ ہے وہ اسی دلیل پر ہی مرکوز ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ دلیل صرف یوں سمجھ لیں کہ باقی دلیلوں کے ساتھ بطور حمایت آ جاتی ہے، بطور ثبوت کے ایک آتی ہے، ورنہ پورا کا پورا انحصار اسی ایک دلیل پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ خواب کی بنیاد پر یہ میلاد کرتے ہیں تو یہ بے جا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا، واپس پلٹے، تو آپ نے اونٹ قربان کیے اور خوشی منائی، اور صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن جو ہے وہ میری ولادت ہوئی تھی، بالکل، اور اس کو ایک نے نہیں سینکڑوں محدثین نے بیان کیا، امام ذہبی نے کیا، ابن کثیر نے کیا، یعنی سینکڑوں نے کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کا تذکرہ فرماتے رہے ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا، یعنی خلفائے راشدین کے علاوہ صحابہ بھی آپ کی آمد کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہے۔ بھائی جب انبیاء کرتے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرتے رہے ہیں، اور پھر ایک پوری چین ہے کہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ سارے کرتے رہے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا بڑا مشہور ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ جو ہیں، وہ جو ان کے والد ہیں نا جی، وہ میلاد مناتے ہیں، تو شاہ عبد الرحیم جو ہیں،
اور وہ ایک دن کچھ نہیں ہوتا تو وہ چنے جو ہیں وہ میلاد میں کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مسرور ہوتے ہیں بالکل کہ اے عبد الرحیم تو نے جو آج میلاد منایا ہے اس سے میں بڑا خوش ہوا. تو میرے بھائی شاہ ولی اللہ دہلوی تک جو ہے یہ میلاد منایا جاتا رہا اور آج بھی لمحہ موجود میں بھی منایا جا رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ اعتراضات ہوتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی 12 ربیع الاول کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے، اور آپ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یعنی میں نے خود دیکھا، میں جب بغداد گیا تو وہاں جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ آپ کے میلاد منانے کا طریقے پر بحث ہو سکتی ہے، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. ان کے میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دف بھی بجاتے ہیں، وہ تو مساجد میں دف بجاتے ہیں میرے بھائی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ گھر میں کوئی نہیں رہتا، تمام لوگ جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، گلیوں میں کیا سما ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو علامہ صاحب یہ اعتراضات ہوتا ہے، آج کل کچھ بڑھ گیا ہے. بھائی یہ 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے، 9 ربیع الاول ہے، یہ آپ کی وفات کا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ ہی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ وفات کا جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا، ہم پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، یہ وفات کا دن ہے، اس میں بھی بہت اختلاف ہے. حالانکہ اشرف علی تھانوی نے بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آج تک اسی ربیع الاول شریف میں بھی 2 ربیع الاول شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس مبارک منایا گیا. جس طرح عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے عروس بھی منعقد کراتے ہیں. اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ الرحیق المختوم جو آج سیرت کی مشہور کتب میں شامل ہے، جن کو تمام جامعات میں پڑھایا جاتا ہے، تمام یونیورسٹیز میں یہ سلیبس میں شامل ہے، اور وہ ہے بھی اہل حدیث. جی وہ ہے بھی اہل حدیث، یعنی کہ وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بھی حتیٰ کہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 نہیں ہے. تو اس لیے 12 نہیں ہے، چاہے 12 ہو بھی صحیح، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کو تشریف لے آئے، 8 کو تشریف لے آئے، 9 کو تشریف لے آئے، 12 کو تشریف لے آئے، 11 کو تشریف لے آئے. آپ جس دن بھی، جس تاریخ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب، مجھے اس حوالے سے نا اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. مجھے اس حوالے سے اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ بڑے بھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارے میرے بھائی، جب وہ ہیں ہی زندہ، وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بھائی یہ وفات کہاں سے آ گئی، یہ کیا آ گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ 12 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، جب بھی ہوئی، جب وہ رحمت للعالمین ہے، اور ان کی رحمت ہر لمحہ، شب و روز کے ہر لمحے میں جاری و ساری ہے.
بھائی جب وہ ادھر تو کہتے ہو کہ قبر میں آئیں گے تو منکر نکیر پوچھیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی قبر میں آئیں گے، ادھر تو یہ کہتے ہو، ادھر کہتے ہو 9 کو وفات ہوئی، 2 کو وفات ہوئی، 12 کو وفات ہوئی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا۔ مجھے اجازت عطا فرمائے تو میں ایک چھوٹا سا حاشیہ آرائی کر دوں جی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختلاف تو آپ کو اس بات سے ہے نا کہ 12 ربیع الاول کو میلاد نہ منائیں کیونکہ وہ وفات کا دن ہے، ولادت کا دن نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آج ہم اتفاق کر لیتے ہیں، آپ بھی 9 کو منایا کریں، ہم بھی 9 کو منا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو پورا سال مناتے ہیں۔ آپ کو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں رہا نا اب کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز، وہ تو آپ منانا چاہتے ہیں، 12 کو نہیں منانا چاہتے، آپ 9 کو تاریخ رکھ لیں، آپ 9 کو رکھ لیں، 2 کو رکھ لیں، 2 کو رکھ لیں، 10 کو رکھ لیں، تو ہم حاضر ہیں، ہم ہر دن حضور کا میلاد منانے کے لیے تیار ہیں، تاریخ آپ طے کر دیں، ہم میلاد منائیں گے۔ اچھا، یہاں پر علامہ صاحب نے ایک بات کی، اس پر بھی میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں کا عرس مناتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حضور کا بھی وصال منائیں۔ اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ولادت سے لے کر وصال تک، وصال کے بعد تک ہر اعتبار سے اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، اسے کسی طرح کا کوئی خطرہ، کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی ولادت سے ہی ہم ان کی مبارکباد شروع کر دیتے ہیں، ان کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ خدشہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اولیاء کرام کے حوالے سے یہ والا ہمارا نظریہ نہیں ہے، وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں، اگرچہ ایمان کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انہیں بہت حوالوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی شخص جو نبی کے علاوہ ہے وہ کبھی بھی خطا کر سکتا ہے، ایمان سے جا سکتا ہے، اس کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس خدشے کے پیش نظر ان کی ولادت کا دن نہیں مناتے، بلکہ جب ان کا ایمان پر وصال ہوتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، کہ دلہن کی طرح سو جا، ہم کہتے ہیں کہ آج ان کی خوشی کا دن ہے، آج ان کے عرس کا دن ہے، کیونکہ کامل ایمان لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ نبی کی ولادت سے مبارکبادی اور اولیاء کرام کے عرس جو منائے جاتے ہیں ان کے وصال کے بعد مبارکبادی اس لیے ہے کہ دونوں کے حوالے مختلف ہیں، لہٰذا یہ اعتراض بھی نہیں بنتا۔ اب دیکھیں جی، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کرنا ہے مفتی صاحب، اور یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے نا کہ وہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اس کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اسی میں وہ جو ایک شعر ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ بھائی ان کو دیکھو کہ وہ جیسے وہ نصیر الدین گولڈی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بھائی آپ ان کو یہ نہ کہیں نور بشر کی بحث چھوڑ، اس پہ آنا کہ تمہارے عیبوں کو کیسے چھپائیں گے۔ ارے کیا کمال ہے، کیا کمال ہے میرے آقا کی۔ بھائی وہ تو فرمائیں میں 500 ماؤں کی رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یعنی 25 نسلیں قریش کی ہو گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں، اور میری 500 مائیں تھیں جن کی رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور سب نکاح کے بغیر جو ہے وہ نہیں تھی، اور میں نکاح سے ہوں، صفا سے نہیں ہوں۔ بھئی یہ کیا ہے، آمد کا ذکر نہیں ہے، آپ نے اپنی ولادت کا ذکر نہیں کیا۔ بالکل ہاں مفتی صاحب، دونوں مفتی ہیں ماشاءاللہ، علامہ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور ولادت کا ذکر بھی کیا، اور پھر آپ کی سیرت کا ذکر بھی ہوا، شاب ابی طالب کا ذکر بھی ہوا، اور یہ سب میرے آقا کا کرم ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے
کہ ہے فرش کیا ہے کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دم نظر جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد، رہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء ان کی آمد کا ذکر کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت میرے نور کو پیدا نہ کرتا، مجھے پیدا نہ کرتا، تو یہ کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ تو اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کی۔ اقبال کے انہی اشعار پہ آج کا پروگرام ہم ختم کریں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بعثت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.